السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون صلوات بھیجیے محمد علی محمد تمام شہداء ملت کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات دیجیے۔ اور ہم نے اس طرح تمہیں تمہاری ماؤں کے ارحام سے پیدا کیا کہ تم کوئی علم نہ رکھتے تھے، تم جاہل تھے، پھر تمہیں علم کے حصول کے وسائل فراہم کیے، سماعت دی، بصارت دی، عقل دیا، شعور دیا، مرکز دیا، ان معلومات کو جمع کرنے کا مرکز دیا، افئدہ یعنی دل دیا تمہیں، جو معلومات کو اکٹھی کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے انسان۔ یہ سب ہم نے تمہیں دیا، کیوں دیا؟ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس لیے تمہیں بنایا۔ کیوں بنایا تمہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے انس پیدا کر لو۔ کیوں بنایا؟ کیوں کرامت دی تمام مخلوقات پر کہ ہم نے جو عقل و شعور اور محبت کی دولت تمہیں دی وہ ہم نے کسی مخلوق کو نہیں دی، جو ایثار کا جذبہ ہم نے تمہیں دیا وہ کسی کو نہیں دیا، جو قربانی کا جذبہ ہم نے تمہیں دیا وہ کسی کو نہیں دیا، ایک دوسرے پر قربان ہو جانے کا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کا جذبہ، یہ سب ہم نے تم کو دیا، اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی، اس لیے اب ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا، دوسری مخلوقات کو ہم نے یہ ساری صلاحیتیں نہیں دی۔ یہ خلاصہ 2-3 منٹ میں تاکہ بات کا تسلسل قائم ہو جائے آج کی گفتگو کے ساتھ، یہ سب ہم نے تمہیں دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور پھر مثالیں بھی قائم کر دی اس میں، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک اور آج تک ایسی ہستیوں کو مبعوث کر کے، معصومین میں بھی، انبیاء میں بھی، پیغمبروں میں بھی، رسولوں میں بھی، ائمہ بھی، غیر معصومین میں مثالیں دے کر بتا دیا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو اس کمال کے درجے کو حاصل کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو تم یہاں تک پہنچ سکتے ہو، پست ترین بھی بن سکتے ہو اور اعلیٰ ترین بھی بن سکتے ہو۔ اب یہ معصومین کا مسئلہ نہیں بلکہ عام انسانوں کی، ہم جیسے آپ جیسے گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے کہ چاہو تو پست ترین بن جاؤ، چاہو تو اعلیٰ ترین مقام کو حاصل کر لو۔ محض اس بنا پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ملے گی کہ تم نوح کے بیٹے ہو، تم پیغمبر کے بیٹے ہو، پیغمبر کے بیٹے ہونے کی بنا پہ تمہیں کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ اشارے دیکھیں، اب آج جہاں جس رخ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ذات پات پہ محض ایک حد تک ہے اس کی بھی فضیلت، لیکن محض ذات پات پہ تمہیں فضیلت نہیں ملے گی۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ میں نوح کا بیٹا ہوں، میں پیغمبر کا بیٹا ہوں، میں اولاد رسول ہوں، میں اولاد نبی، یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک ان صفات کی حفاظت نہیں کرو گے، جب تک ان خصوصیات کی حفاظت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا اولاد رسول ہونا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور جناب نوح کے بیٹے سے بڑی مثال کوئی بھی نہیں۔ تمہیں پیغمبر کے جیسے جناب لوط اور جناب نوح کی زوجہ کے بارے میں جن لوگوں نے ظاہر مخالفت کی، ان کے بارے میں بھی کچھ اچھی تھیں، کچھ بری تھیں، ان کے بارے میں بھی کہ وہاں ان کے ساتھ رہ جانا باب فضیلت تھوڑی ہے، فضیلت نہیں۔ جب تک کہ وہ خصوصیات ان کا تم دفاع نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں وہ فضیلت، وہ اکرام وہ حاصل نہیں ہوگا، چاہے تم رسول ہی کے بیٹے کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ صفات ہیں اور تم اولاد رسول نہیں ہو، وہ صفات ہیں، وہ خصوصیات ہیں، اس کمال تک پہنچے ہو، وہاں تک جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چاہے تم رسول کی اولاد نہ ہو، چاہے تم اولاد رسول نہ ہو، وہاں تک پہنچ جاؤ گے کمالات حاصل کرتے ہوئے کہ خود رسول پکار اٹھیں گے کہ سلمان منا اہل البیت،
اب جناب سلمان اولاد رسول تو نہیں ہے، پیغمبر کی نسل میں تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے ہے، جو اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہو جائے گا، جو ہمارا اتباع کرے گا وہ ہم میں سے ہی ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بعض ایک صحابی کیا اس وقت تک تو صحابی نہیں تھا، بعد میں روتا ہوا ہے، بہت روتا ہوا، پوچھا مولا نے کیوں رو رہے ہو، کیا تمہارے گریے کا سبب ہے؟ کہا کہ میں ان کی نسل میں ہوں جنہیں قرآن نے شجر خبیثہ بنایا ہے، میں ان کی نسل میں ہوں۔ کس کی نسل میں ہو؟ کہ میں مروان کی نسل میں ہوں، مروان کی اولاد، کہ جسے قرآن نے شجر خبیثہ بنایا ہے، وہ بڑا مومن شخص ہے، بڑا متقی شخص ہے۔ معصوم نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو شجر خبیثہ میں سے ہے؟ کہا کہ میں ان کی اولاد ہوں جنہیں قرآن نے شجر خبیثہ کہا ہے، میں ان ظالموں کی، قاتلوں کی، غاصبوں کی نسل میں ہوں۔ کہ قرآن میں تو نے پڑھا نہیں وَأَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے ہمارا اتباع کیا وہ ہم میں سے ہو جائے گا۔ اگر تو ہم اہل بیت کا اتباع کر رہا ہے تو تیرا شجرہ کچھ بھی ہو، تو کہیں کا بھی ہو، جب تو نے ہماری اطاعت کر لی، ہمارا اتباع کر لیا، تو اب تو ان میں سے نہیں رہا، اب تو ہمارا ہو گیا۔ اب یہ مثالیں کہاں کہاں تک چلی جائے گی، آپ ذہن ذرا اپنے دوڑا لیجئے، کہ کہیں کا بھی ہو، کسی کی نسل سے ہو، کسی کے شجرے سے ہو، کوئی بھی ہو اس کی آباء و اجداد، لیکن جب ادھر آ گیا تو بس ادھر کا ہی ہو گیا، شجرہ کچھ بھی ہو، شجرہ کوئی بھی ہو۔ بس یہی وجہ تھی، یہی سبب ہے فضیلت کا، کہ صفین کے میدان میں اگر مولا متقیان کی تلوار چل رہی ہے، صفین کے میدان میں اگر لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور جناب مالک اشتر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ برابر مارا ہے آپ نے اور میں نے، وہ قصہ سنتے رہتے ہیں، میں تو ایک جملے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہتا ہوا اس بات کو، برابر مارے، تو مولا نے یہی تو فرمایا تھا کہ تیرے سامنے جو آیا تو نے مار دیا، میری تلوار دیکھ کے ضرب لگا دی تھی صلب کو، کہ اس کی صلب میں کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں آنے والا۔ اب دیکھ کتنی، اب آسان ہو گیا نا مسئلہ بالکل، کہ معصوم نے کہا کہ کلیہ تھوڑی ہے، کسی کے شجرہ اگر پیچھے خراب ہے تو بعد میں اس کے کوئی اچھا پیدا نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ اچھا شجرہ ہو اتنا خراب ہو جائے کہ ان میں شامل ہو جائے، خراب پیچھے آباء و اجداد ہوں اتنا اچھا بنے کہ نیکوں میں شامل ہو جائے۔ کتنی مثالیں ایسی تاریخ میں موجود ہیں کہ کہاں کا تھا کہاں آ گیا، کس کا بیٹا تھا کیا بن گیا، یزید کا بیٹا تھا محب اہل بیت بن گیا، بیٹا یزید کا۔ کوئی آپ میں سے برا کہتا ہے یزید کے بیٹے کو؟ کوئی نہیں کہتا۔ معاویہ ابن یزید کو کوئی برا نہیں کہتا۔ کیوں برا نہیں کہتا؟ اس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی کہ جس تخت سے رسول زادے کا خون لگا ہوا ہو، جو رنگین اور رسول زادے کے خون سے، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ مار دیا گیا، اپنے خاندان والوں نے قتل کر دیا۔ کیوں؟ سمجھ گئے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، سمجھ گئے کہ یہ ہم میں سے۔ اب اس سے بڑی مثالیں اور کہاں سے انسان لا سکتا ہے؟ کہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت ان صفات کو بچانا، ان خصوصیات کا دفاع کرنا، ان خصوصیات کی حفاظت کرنا جو خصوصیات نیک بناتی ہیں، جو خصوصیات انسان کو کمال کی منزل تک پہنچا دیتی۔ تو دروازے بند تھوڑی ہوئے، اس لیے تمہیں بنایا، اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تم ان صفات کی حفاظت کرو، ہمارے شکر گزار بندے پیدا کر دو۔ اب یہ تمہید بنانے کے بعد اب بتاتے ہیں آپ کو علت۔ قرآن نے تو بتائی ہی، معصومین نے کیا بتایا کہ کیوں پیدا کیا اللہ نے انسان کو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ کسی کا نہیں بلکہ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ کہ سوال کیا کسی ناصر نے کہ اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی، ہمیں کیوں پیدا کر دیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس فرمان کو پڑھنے سے پہلے ایک حدیث قدسی کا بھی نقل کر دے، ایک لائن آپ کے سامنے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی تو جانتے نا، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تینوں کلام۔ یہ عجیب معجزہ ہے
کہ تینوں کلام اللہ کے رسول کی زبان پر جاری ہوئے ہیں، لیکن کیسا صادق ہے یہ، کیسا سچا ہے کہ جسے کہہ دے قرآن تو قرآن، جسے کہہ دے حدیث تو حدیث، جسے کہہ دے حدیث قدسی تو حدیث قدسی، حالانکہ تینوں کلام ایک ہی زبان پہ جاری ہو رہے ہیں۔ اب یہ کتنی امانت داری ہے اور کتنی سچائی ہے۔ چاہتے تو اپنے ہر کلام کو کہہ دیتے کہ قرآن ہے، لیکن جسے کہہ دیا قرآن تو قرآن، ظاہر ہے آپ پر تو نہیں نازل ہوا، نازل تو ان پر ہوا، کیونکہ سچائی اور امانت کی اس سے بڑی کوئی مثال ہے کائنات میں کہ جسے وہ کہہ دے کہ یہ قرآن تو قرآن، جسے کہہ دے میرا قول تو مانو میرا قول، جسے کہہ دے حدیث قدسی تو وہ حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے انسان، پروردگار انسان سے خطاب کر رہا ہے، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے خلق کرنے میں میرا کوئی فائدہ ہے؟ تیری عبادت کرنے میں میرا فائدہ ہے؟ تجھ سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے فائدے اٹھا۔ یہ حدیث قدسی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ وہ کلام جو ہے تو اللہ کا، لیکن حدیث کی صورت میں، آیات کی صورت میں نہیں آیا، ملائکہ کے ذریعے پہنچایا جیسے بھی تو رسول نے فرمایا، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، وہ قرآن نہیں، وہ حدیث کا اس لیے خلق کیا کہ تو مجھ سے فائدے اٹھا۔ تو یہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ یہ عبادات کیا کرتی ہے؟ روحانیت پیدا کر دیتی ہے انسان میں۔ جب روحانیت پیدا کرتی ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو، ہمارے حق میں دعا کرو، کیونکہ جانتے ہیں کہ روحانی انسان ہے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ میں ان فراڈ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو، انسانیت کو الو بنا رہے ہوتے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں روحانیت پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے حق میں دعا کیجئے، بھائی مستجاب الدعا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں گناہ گار آدمی کہاں، لیکن جانتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ مقدس انسان ہے، اس کا اللہ سے رشتہ ہم سے کم زیادہ نزدیکی کا ہے۔ تو اب یہ کیا عبادت کے ذریعے سے۔ اب جناب سید الشہداء سے سوال ہوا کہ فرزند رسول، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کر دیا، کیوں بنا دیا انسان کو؟ نہ بناتا تو کیا ہوتا؟ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ارشاد کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ وہی بات کہ کنتو کنزن مخفیا، وہ حدیث قدسی میں جو ہے کہ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اپنی معرفت کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنے پہچانوانے کے لیے انسان کو بنایا اور اس کو عبادت کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا بن جائے۔ جیسے مولا کی دعا کا ایک جملہ ہے نا کہ بار الہ تو میرا ویسا ہی رب ہے جیسا میں نے چاہا، تو میرا ویسا ہی رب ہے جیسا میں نے چاہا، اب مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یعنی مولا کائنات کو، ہستی کو پڑھ کر دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ انسان کامل اس لیے بنایا کہ دیکھو میں ایسا چاہتا تھا۔ یعنی ایک نمونہ بنایا نا کائنات میں مولا کائنات کو، تو مولا کائنات کی دعا ہے کہ میں جیسا چاہتا تھا تو ویسا رب ہے، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو مولا کائنات کی ہستی، مولا کائنات کی شخصیت، مولا کائنات کا کردار کیا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مظہر صفات خدا ہے، ابھی خدا نہیں ہے، مظہر صفات خدا۔ کسی میں سخاوت کی صفت آ جائے تو حاتم طائی کو کہتا ہے بھائی سخی ہے، ایک الہی صفت جس میں آ جائے تو مشہور ہو جاتا ہے اس صفت کے ساتھ، عبادت گزار ہو، روزے دار ہو، جیسا بھی ہو۔ یہاں تو ساری صفات اپنے کمال پر ہیں، بہادری سے لے کر، علم سے لے کر، محراب سے لے کر، سخاوت سے لے کر، جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب مجموعہ صفات کمالیہ ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ اب دیکھیے، اب یہ تو اللہ نے بنایا، لیکن وسیلہ کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر کا کلمہ پڑھوانا ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھوانا انسانیت سے، لہذا ظاہری طور پر آپ کس کی پروردہ ہوئے؟ معاشرے نے یہی کہا کہ پیغمبر کے پروردہ ہیں، پیغمبر نے پرورش کی ہے، پیغمبر کے ساتھ رہے، بچپن سے ساتھ رہے، لڑکپن سے ساتھ رہے،
جب سے ہوش سنبھالا ظاہری طور پہ دنیا میں، جب سے رسول کے ساتھ رہے، تو ایک طرف یہ اللہ نے، دوسری طرف رسول نے دنیا کو تربیت کر کے بتایا. اب میں نے عرض کر دیا کہ پہلے اللہ کا، لیکن ظاہری اسباب تو یہی ہے نا، کیونکہ مولا نے خود فرمایا کہ اس طرح میں رسول کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. رسول نے اس طرح مجھے علم بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو علم اور بچے کو غذا بھراتا ہے. یہ سارے اقوال آپ کے موجود ہیں. وہ انا عبید من عباد محمد وہ بھی موجود ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں. دوسری طرف رسول نے بتایا کہ دیکھو اطاعت کے قابل انسان کامل کون ہے، کس طرح کا انسان ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. انسان کامل کی بات ہو رہی ہے. اب آئیے پھر وہیں پر آتے کہ جیسا مولا نے فرمایا کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے. تو جیسا اللہ چاہتا تھا ویسا پیکر بنا دیا علی کا، کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پردے کے پیچھے یہی ہو. معاذ اللہ. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا کہ کمالات ایسے جمع ہو گئے تھے نا، کمالات کہ لوگ شبہ میں پڑ گئے، کمالات ایسے پیدا ہو گئے مولا کائنات کی ذات. تو اب جب جناب سید الشہداء نے یہ فرمایا تو ایک نے سوال کیا کہ معرفت کیا ہے. یہ بہت لفظ سنتے ہیں نا معرفت کا. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، وہ جو پہلے بات کہی تھی وہ بھی کلیئر ہو جائے گی آپ کے لیے کہ اللہ نے بنایا اور رسول ظاہری طور پہ تربیت کا ذمہ داری اپنے ذمہ لے رہے ہیں، اپنے سر لے رہے ہیں. اب اس نے سوال کیا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ جناب سید الشہداء جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اور اس امام کی اطاعت کرے. یہ اللہ کی معرفت ہے. یعنی عام انسانوں کے لیے بتا دیا کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ تو دیکھو کہ تمہارے زمانے کا امام کون ہے. امام کسی ہونا چاہیے. امام کون ہونا چاہیے؟ کیوں کہ بھئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام انسانوں کو، جتنے بھی قسم کے انسان ہوں گے، ہر ایک کو اس کے رہبر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے پیشوا کے پیچھے اٹھایا جائے گا، اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. تو سب سے اہم بات کیا ہوئی کہ اللہ کی معرفت کا زینہ کیا ہے، اللہ کی معرفت کی سیڑھی کیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو تو پہچانو. اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی معرفت اس کے پاس نہیں. وہ انسانیت کے اس درجے پر، ان کمالات کی منزل کی پہلی سیڑھی پہ ہی نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ وہ رہبر اور رہنما سے ہی آشنا نہیں ہے. وہ رہبر کو ہی نہیں جانتا، وہ رہنما کو ہی نہیں جانتا، لہذا سیدھے راستے پہ کیسے چلے گا؟ تو جب انسان، یہ اتنی دیر جو میں نے آپ کے لیے مقدمہ باندھا یہ جملہ کہنے کے لیے باندھا تھا، جب انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، نہیں جانتا کہ امام کون ہے، پیشوا کون ہے، تو پھر گمراہی کے ایسے غار میں پڑے گا کہ جاہل ترین لوگوں کو اپنا امام بنا لیتا ہے. جاہل ترین لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لے گا. جاہل ترین لوگوں کے پیچھے ان کے حکم پر اپنی جان قربان دیکھ کرتا چلا جائے گا. جاہل ترین لوگوں کو اپنا دینی رہنما بنا لے گا. جاہل ترین لوگوں کو اپنے دین کا پیشوا بنا لے گا. جاہل ترین لوگوں سے دین کا حصول شروع کر دے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ کیونکہ امام کو نہیں پہچانتا زمانے کے. اور پہچانتا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں پہچانتا کہ جانتا ہی نہیں کہ امامت کی شرائط کیا ہیں، امام ہونا کسے چاہیے. ایک صلوات میری محمد آل محمد پر. بس انسانیت اور امام کا رشتہ یہ ہے کہ اگر امامت سے کٹ جائے گی انسانیت تو کبھی فرعون جیسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لے گی، کبھی نمرود جیسے لوگوں کو پیشوا بنا لے گی. اور آج کے زمانے میں تو مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیسے کیسے پیشوا ہے. اور یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ ان کو فالو کرنے والے ان سے زیادہ پڑھے لکھے. یہ بھی ایک عبرت ہے کہ مجرموں کی، قاتلوں کے دفاع کے لیے پڑھے لکھے لوگ ان کے بھی سارے عذاب اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بچا رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. صبح سے شام تک جھوٹ. تو یہ عبرت ہے کہ نہیں ہے کہ جب پیشوا ایسے ہو جائیں گے دین کے
دین کے رہنما جنہیں دین خود ہی نہیں پتا کہ دین کیا ہے، دین اپنا بھی دین نہیں معلوم، دوسروں کا بھی دین نہیں معلوم، مگر ہیں دین کے پیشوا، ایک ہی بات ہے پیشوا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ انسانیت کا رشتہ جب امامت سے ٹوٹے گا، کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ امامت کی شرائط ہی نہیں جانتا کہ امام کہتے کسے ہیں۔ بھائی امام کی شرائط قرآن نے جناب ابراہیم کے وقت میں بتا دی تھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو اتنے مراحل کو طے کر کے نکلے، جب ساری مصیبتوں سے نکلے، سارے آزمائشوں سے نکلے، ہر امتحان میں پورا ہوگا، تب جا کے امامت کے منصب کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ منصب ہے جو رسالت کے بعد، نبوت کے بعد، پیغمبری کے بعد دیا جاتا ہے۔ ان تمام امتحانات میں جہاں جہاں تک انبیاء رکتے گئے، اللہ امتحان بھی روکتا چلا گیا۔ جناب ابراہیم نے اتنے سارے امتحان دیے، لہذا انہی کی ذریت میں اللہ نے وعدہ کیا، کیونکہ آپ نے سارے امتحانات کی منزلیں طے کی، کہیں پہ چوں چرا نہیں کی، کہیں یہ نہیں کہا کہ بس اب امتحان کو ختم کر دے۔ لہذا امامت کے لائق کون کہ جو سارے امتحانات سے گزرنے کے قابل ہو، گزر چکا ہو۔ اگر وہ صفات پیش نظر ہوتی تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والے، اپنا گھر لٹانے والے، بچوں کو قربان کرنے والے وہ امامت کے قابل ہیں یا قاتل اور دہشت گرد رہنمائی کے قابل ہیں؟ بھائی امام تو بھائی امام تو سب نے بنایا اللہ، امام تو سب نے بنایا نا۔ امام کے بغیر تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو مانے یا نہ مانے ایک پیشوا ضرور رکھتا ہے۔ امام بے معنی پیشوا ہے، یہاں پیشوا ضرور ہے، اس کا رہنما ضرور ہے، رہنما کے بغیر چل نہیں سکتا۔ جو کسی رہنما کو نہ مانے وہ بھی کسی کا رہنما ہے، کیونکہ وہ بھی سب سے یہ کہتا رہتا ہے کہ کسی کو نہیں ماننا، کسی کو نہیں ماننا۔ تو اب جو اس کی مان رہا ہے بات کہ کسی کو نہیں ماننا، تو کسی کے کہنے پر ہی تو نہیں مان رہا ہے کہ نہیں؟ تقلید نہیں کرنا، تقلید نہیں کرنا، تو جب کسی کی نہیں کرنا تو تیری کیوں کروں؟ جب کرنی ہی نہیں تو تیری بات کیوں مانوں؟ پورا زور اس پہ لگائے ہوئے ہے نا کہ تقلید نہیں کرنا، کوئی مرجع، کوئی مقام نہیں، کچھ نہیں، تو بھائی تیری کیوں مانوں؟ جب اس کی نہیں ماننی، ایک متقی پرہیزگار شخص کی نہیں ماننی، جب اس کے فتوے پہ عمل نہیں کرنا تو میں تیرے فتوے پہ کیوں عمل کروں؟ تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے، تو جب نہیں کرنا چاہیے تو میں تیری کیوں کروں؟ میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو یہ میں نے کہا کہ یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ بھائی زندگی میں آئے ہو تو کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا پڑے گا۔ اب یہ تمہاری اپنی قسمت، اپنے نصیب، اپنا عقل، اپنا شعور کہ ان چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی تقلید کر لو یا ان کی تقلید کر لو جو سامراج کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگوں کا اپنا اپنا نصیب کہ کس کے پیچھے چلوں، کہ وہ جو انسانیت کا دفاع کر رہے ہیں پوری دنیا میں، انسانیت کے پرچم بردار ہیں، انسانیت کے علم بردار ہیں، قاتلوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ان کے پیچھے چل لو یا ان کے پیچھے چل لو جن کا کردار بھی تمہارے سامنے ہے، جن کی زندگی بھی تمہارے سامنے ہے، جن کے اعمال بھی تمہارے سامنے ہیں، صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب یہ اپنے اب یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوئی نا کہ کس کے حصے میں کس کی تقلید آتی ہے۔ کرنی تو ہے، اس سے تو کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ تو بس یہ نیابت کا سلسلہ جس کو پیشوا بنا لو، تو پیشوا بنانے کی صفات بتائی کہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا چلا جائے، اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے، اور مدد کرنے والے مدد کرے، کہنے نہیں چاہیے۔ جناب ابراہیم کی مدد کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ جناب جبرائیل آگ بجھا دوں کہ تجھ سے کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم اس منزل پر پہنچے کہ اللہ چاہے گا اس کی مرضی ہے تو بچا لے گا، اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جل جاؤں گا، یہ ہے مرضی۔ جناب ابراہیم ان منزلوں سے گزرنے کے بعد جناب ابراہیم کو پیشوائی ملی تمام انسانوں کی، کسی گروہ کی نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم امام بنائیں گے تو سارے انسانوں کا بنائیں گے، کسی گروہ کا نہیں بنائیں گے۔ اب کوئی مانے نہ مانے، ماننے نہ ماننے سے اس امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔
کوئی مانے یا نہ مانے؟ اللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امامت دی جا رہی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کے ہر انسان کے لیے، جیسے وہ سب کا رب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. جیسے رسول عالمین کے رسول ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. علی مولا کائنات ہے، کوئی مانے نہ مانے، منصب پہ فرق تھوڑی پڑتا، مانے یا نہ مانے. تو اللہ جب امامت دے گا تو کل کی امامت دے گا. ہم نے تمام انسانوں کے لیے امام بنایا. بس یہی فرق ہے عزیزو. اب مطلب پہنچنا یہ آپ کے اس پر ہے کہ کہاں تک میں مطلب پہنچانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. بہت ساری باتیں میرے پیش نظر ہوتی ہیں. یہی فرق ہے کہ جتنے بھی ہیں آج تک بھی امامت کے دعوے دار، پیشوائی کے دعوے دار، رہنمائی کے دعوے دار، کسی نے بھی پوری انسانیت کا امام ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں، خود ہی نہیں کیا. پوری انسانیت کا امام ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، بلکہ محدود ہوئے. خود ہی ایک نام بن گیا، خود ہی ایک نام بن گیا، وہاں تک محدود ہو گئے. مگر جنہیں اللہ نے امامت دی، جنہیں اللہ نے تمام انسانوں کا امام بنایا، ان کی دعائیں بھی موجود، ان کا عمل بھی موجود. عمل کر کے بھی بتایا، حیوانوں کو شفا دے کے بتایا، جی حیوانوں کو نجات دے کر بتایا. اپنے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس ولایت تکوینی کو استعمال کر کے بتایا کہ اللہ جنہیں امام بناتا ہے انہیں اختیارات کے ساتھ امام بناتا ہے، محدود نہیں کر دیتا. اسی لیے جب بھی پیشوا دنیا میں بنائے گئے، اختلاف کے بغیر پیشوائی مسلم ہوتی ہی نہیں. جب تک دوسرے سے اختلاف نہ کرے اپنی امامت کو ثابت کیسے کرے گا؟ ورنہ لوگ کہیں گے بھائی اگر ایک ہی بات ہے تو بس وہی ٹھیک ہے نا، وہی ہے. لہذا اختلاف ضروری. انسانوں کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے اماموں میں فرق یہی ہے کہ جب انسان بنائے گا تو آپس میں اختلاف کے بغیر امام بن ہی نہیں سکتا. جب اللہ بنائے گا تو چاہے 12 ہو، مگر کوئی اختلاف یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ماننے والا کہ میں فقہ علوی پہ ہوں، دوسرا کہ نہیں میں تو فقہ حسنی پہ ہوں، چوتھا کہ نہیں میں تو فقہ حسینی پہ ہوں. جناب میں آپ فقہ جعفری پہ، میں فقہ باقری پہ ہوں. آپ فقہ کاظمی پہ ہیں، میں فقہ رضوی پہ ہوں. آپ فقہ نقوی تقوی پہ ہیں، میں فقہ نقوی پہ ہوں. حالانکہ 12 امام ہیں. اب پہنچ گئی نا میری بات؟ 12 امام ہیں نا، 12 امام. تو بس جیسے انبیاء کا سلسلہ ہے، اگر اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے تو انبیاء میں کبھی اختلاف نہیں ملے گا. سب ایک زمانے کے حساب سے حکمت عملی الگ ہے، مگر سب کے سب ایک تصدیق کرتے چلے جائے گا. ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق نہ کرے تو یہ خود نبی نہیں بنتا. جب تک ہر رسول دوسرے رسول کی تصدیق نہ کرے اس کی رسالت ہی نہیں ہوتی. جب تک پیغمبر اپنے سے پہلے والے پیغمبر کی تصدیق نہ کرے اس کی پیغمبری ہی نہیں ہوتی. تو 1,24,000 زمانہ الگ، تعلیمات میں بھی زمانے کے حساب سے فرق ضروری، مگر ایک کوئی اختلاف نہیں. سب ایک دوسرے کی تصدیق کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا نے نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے نبی بنایا ہے. اسی طرح زمانے کے حساب سے ائمہ طاہرین کی حکمت عملی ضرور بدلے گی. کوئی صلح کرے گا، کوئی جنگ کرے گا، کوئی مدرسہ بنائے گا، کوئی یونیورسٹی بنائے گا، کوئی زندان میں رہے گا، کوئی ولی عہدی کو بھی مرضی الہی کے تحت قبول کر لے گا، مگر جب تک پہلے امام کی تصدیق نہ کر دے
12 ہیں مگر تصدیق. یہ فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے. تو جب اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ دیا انسانیت پریشان ہو گئی. وہیں سے تو مسئلے کھڑے ہوئے جب کتمان حقیقت کیا گیا، جب حقیقت کو چھپایا گیا، جب حقیقت پہ کی پردہ پوشی کی گئی اور کی جا رہی ہے آج تک. حقیقت پر نقابیں ڈالنا شروع کر دی گئی. جانتے ہیں مگر بیان نہ کرو. جانتے ہیں میں ابھی آج کی مثال دے دیتا ہوں، چھوڑیے 14 صدیوں میں کیا ہوا ہوگا وہ تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے. خصائص علی امام نسائی کی کتاب ہے. امام نسائی کا نام کون نہیں جانتا؟ محدث، حدیثیں جمع کرنے والے. ان کی کتابیں خود نسائی کے نام سے موجود ہیں، انہی کے نام سے کتاب موجود ہے. اتنی بڑی شخصیت، اس نے کتاب لکھ دی خصائص علی اور کئی سو صفحات کی لکھ دی. عربی میں لکھی مگر لکھی جیسے امام شافعی نے کلام لکھے. ان کے جملے ملے امام شافعی کے، لکھے انہوں نے. یہ انسان تھا نا، میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ انسانیت کسی کی میراث نہیں ہے. انسانیت تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، ہندو میں بھی ہو سکتی ہے. ہندوؤں میں کتنے اچھے اچھے انسان گزرے، عیسائیوں میں کتنے اچھے اچھے انسان گزرے، اور جتنے مکاتب کے لوگ، کسی کا کوئی مذہب نہ ہو مگر اچھے اچھے انسان گزرے اور ہیں. تو یہ جو انسانیت ہے ایک، جسے انسانیت کہا جاتا ہے، آدمیت کہا جاتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے نا. لہذا جہاں بھی بیدار ضمیر لوگ ہیں، اور جوہر المطالب جیسے مصنفین، مولانا عبید اللہ مرسری جیسے لوگ، انہوں نے 300 سے زیادہ آیات جمع کر دی مولا کی فضیلت میں. ہم سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں، اتنے جید عالم ہے علماء برادران اہل سنت کے. مولانا عبید اللہ مرسری اور جوہر المطالب جن کی کتاب ہے، اسے خصائص علی، صدیوں پرانی کتاب عربی میں. میں ابھی کا واقعہ بتا رہا ہوں، رکھی ہوئی ہے کتاب خانوں میں. ایک بیچارے عالم دین نے محبت علی میں، جو ہمارے نہیں ہے، خود وہ اہل سنت عالم ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی جان خطرے میں آج کل. تو اسی کتاب کی وجہ سے وہ جوش، جب انہوں نے کتاب پڑھی تو جوش محبت علی میں اس کا ترجمہ کیا اور اصل متن کے ساتھ چھاپ دیا. اصل متن عربی کا اور ترجمہ چھاپ دیا. خصائص علی کو میرے پاس نسخہ موجود ہے چھپا ہوا. اس کتاب کا چھاپنا قیامت ہو گیا ان کے لیے. دھمکیاں، تھریٹ. اب وہ حیران کہ بھائی میں نے کوئی شیعوں کی کتاب تھوڑی چھاپی ہے، میں نے تو اپنی کتاب چھپی. کہ یہ چھاپی کیوں؟ تو اس شخص کے کمنٹس جو اس نے لکھے کہ اب مجھے پتا چلا کہ علی کتنا مظلوم ہے. کہتے اب مجھے علی کی مظلومیت کا احساس ہو رہا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد میں اپنے ہی مکتب کی ایک کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں جس میں علی کے کچھ فضائل لکھے ہوئے ہیں، تو اس پر میرے ہی لوگ میرے دشمن بن گئے. میں چھپتا پھر رہا ہوں جگہ جگہ، جان بچاتا پھر رہا ہوں. تو وہ اصل لوگ جو علی کے مقابلے میں آئے تھے وہ کیسی دشمنی رکھتے ہوں گے علی سے. کہتے کہ جب آج 1400 سال بعد یہ حال ہے کہ اپنی کتاب نہیں چھاپ سکتے، کیوں؟ کہ علی کی تعریف لکھی ہوئی ہے. علی کی تعریف اس لیے پراگندہ ہو گیا مسلمان، اس لیے منتشر ہو گیا کہ جنہیں الہی منصب جن کے پاس تھا امامت کا، ان کو چھوڑ دیا، ان کے راستے سے ہٹ گیا، حق اور باطل کو ملا دیا. برا بھی نہیں کہہ سکتے انہیں کیونکہ اچھے ہیں، جو مقابلے پہ انہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. بھئی حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. جیسے ظلم ہوا جب ان اماموں کو چھوڑ دیا، ان رہنماؤں کو چھوڑ دیا، ان پیشواؤں کو چھوڑ دیا، انارکی پھیل گئی. جب ایک زمانہ ختم ہوا ملوکیت نے جگہ لے لی. وہ ملوکیت جو اسی بنیاد پر آئی تھی، دشمنی علی کی بنیاد پہ ملوکیت کی بنیاد پڑی. آج تک وہ ملوکیت کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے. بادشاہتوں کے سلسلے چل رہے اسلامی دنیا میں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن یہاں پر بھی بعض مذہبی جماعتیں جمہوریت کا راگ الاپتی رہتی ہیں. جب دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دو کہ وہاں تو ایک دم کا نہیں، وہاں کی بات نہ کیجیے. کیوں بھائی؟
سب جگہ ڈیموکریسی، وہاں کیوں نہیں؟ یعنی وہاں نہیں، وہاں کی بات نہ کیجیے، وہاں کا ذکر کرو تو ان کو آگ لگ جاتی، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا باتیں کریں؟ حالانکہ دنیا کی بدترین ملوکیت ہے، انہیں تو اپنے باپ کے نام پہ اپنے ملک کا نام رکھا ہوا ہے، اپنے ابا کے نام پہ ملک کا نام رکھا ہوا ہے، ملک کا نام تو یہی نہیں، ملک کا نام تو کچھ اور تھا، تو ملک کا نام اپنے باپ کے نام، وہاں کی بات نہ کرو، باقی سب جگہ کی بات کرو، شام کی بات کرو، بحرین کی بات کرو، کویت کی بات کرو، سب جگہ کی بات کرو، جمہوریت آنی چاہیے، یہاں بھی جمہوریت آنی چاہیے، کبھی وہاں بھی تو جمہوریت کا راگ الاپو جا کے پتہ چلے تمہیں کیسے جمہوریت کی بات کی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ ملوکیت جو اس راستے کو چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ خوریزی، کہ دنیا نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ جب آپس میں خوریزیاں ہوئی حکومتوں کے لیے، اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگین کرنے کے بعد قیامت تک اسی طرح انتشار اور افتراق کا شکار رہے گا یہ معاشرہ، کیونکہ پاک ترین خون بہایا گیا روئے زمین پر، بہترین فرزندوں کا بنی آدم کے، ان سے بہترین فرزند نہیں ہو سکتے تھے، بنی آدم کے بہترین فرزندوں کا خون بہایا گیا، اور بعض جگہ ہے کہ کہا تھا یہ جو خون بہا رہے ہو اب قیامت تک ترس جاؤ گے امن کے لیے۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک وہی خوریزی عالم اسلام میں، وہی تفرقہ، وہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، وہی ایک دوسرے کا خون بہاؤ، ترس گئی امن کے لیے یہ دنیا، امن مل جائے۔ کیوں؟ ایسا پاک ترین خون بہایا، اور خون بہانے کے بعد کوئی ندامت بھی نہیں، کوئی ندامت بھی نہیں، بلکہ آج تک چاہتے ہیں کہ ان مظلوموں کا ذکر ہی نہ ہو۔ یہ ذکر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس پر کوئی ندامت بھی نہیں۔ لیکن نہیں عزیزو، وہ جو پاک خون بہا، اس پاک خون نے یہ ہمت دی دنیا کو کہ نہیں، مرنا سب کو ہے، وہ بھی مر گئے، قاتل بھی مر گئے، مگر کبھی بھی ظلم و بربریت کے سامنے گھٹنے مت ٹیکنا، کبھی ظلم و بربریت کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، ڈٹ جاؤ ظلم و بربریت کے مقابلے میں۔ اور پھر کیسی مثال بن گئی کربلا، ایسی مثال بن گئی کہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما، عدم تشدد کی تحریک چلانے میں مشہور رہنما، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی شروع کیجئے، قیام کا اعلان کیجئے، تو وہ علل اعلان کہتے تھے کہ ان کروڑوں کو نہ دیکھو، یہ کروڑوں ایسے نہیں کہ میدان میں ٹک جائیں، اگر میرے پاس صرف 72 ایسے ہوتے جیسے کربلا میں حسین کے پاس تھے تو میں انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیتا۔ یہ غیر مسلم لیڈروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اتنا جانتے تھے کربلا کو، جو اتنا سمجھتے تھے کربلا کو، جو سمجھتا ہے کربلا کو وہ جانتا ہے کہ کربلا کیا ہے، جو جانتے تھے کہ کربلا نہ ہوتی تو اقبال پیدا نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی یہ اتنے بڑے بڑے مفکر اور آزادی کی تحریکیں چلانے والے پیدا نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی ادبیات نہ ہوتی، نہ عربی کی، نہ فارسی کی، نہ اردو کی۔ کون سا زندگی کا میدان ایسا ہے جہاں کربلا نے اپنے اثرات نہیں ڈالے؟ وہی شاعری ہوتی جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی عربوں میں، وہی کچھ ہوتا، نہ ہوتا کچھ بھی۔ لیکن اس کربلا نے کیا کیا؟ افکار کے دریچوں کو کھول دیا، افکار کی کھڑکیوں کو وا کر دیا، زندگی کے ہر شعبے میں کربلا نے اثر ڈالا، ایک شعبے میں نہیں۔ کربلا کی تفسیر اسی لیے مسلسل ہو رہی ہے کہ ہر بار ایک نیا گوشہ سامنے آتا ہے، ہر بار ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے کہ کہاں کہاں ادیبوں کے افکار پہ، کہاں کہاں شعراء کے افکار پہ، کہاں کہاں علماء حق پیدا نہ ہوتے اگر یہ کربلا نہ ہوتی۔ اور ہم نے تو ایک اور انتقام دیکھا کہ جس جگہ سے ہم 50 سال سے سن رہے تھے اسی حسینیت کے خلاف نعرے، اسی جلوس کے خلاف نعرے، اسی کام کے خلاف نعرے کہ یہ نہیں نکلنے دیں گے، جب اس مسجد پر برا وقت آیا تو میں نے ان کا اخبار پڑھا تو انہوں نے اس شام کو خود شام غریباں لکھا تھا۔ یہ کربلا والوں کی طرح لڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے، تو اب یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کربلا کی کہ جو ذکر کربلا کو روکنا چاہتے تھے
اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے انہیں کوئی جنگ یاد نہیں آئی سوائے کربلا کے۔ بھائی کہہ دیتے بدر والوں کی طرح شہید ہوئے، احد والوں کی طرح شہید ہوئے، حنین والوں کی طرح شہید ہوئے، نہیں، میں نے خود وہ اخبار پڑھا، ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے اسی مسجد کا، ہم نے کربلا کی سنت پہ چلے ہیں، ہم کربلا والوں کی سنت پہ چلتے ہوئے شہید ہو گئے، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ تو یہی تو کامیابی ہے کربلا کی کہ اگر وہ کربلا کا نام نہ لیتے تو کیا کرتے، یعنی جھوٹ بھی بولنے کے لیے کربلا ہی لانی پڑی۔ بس عزیزو، یہ جو معرکہ جاری ہے، یہ سرحد ہمیں نہیں پتہ چلتی، ہمیں پہچان نہ ہوتی، حق اور باطل کا معیار ہمارے ہاتھ میں نہ آتا۔ اگر یہ معرکہ کربلا نہ ہوتا، ہم بھی نہ معلوم کن درندوں کی صف میں کھڑے ہوتے، ہم بھی وحشیوں کی صف میں کھڑے ہوتے، ہم بھی حیوانیت کا پرچار کر رہے ہوتے، ہم بھی کہتے کہ ظلم کے بدلے ظلم کرو، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، نہ کبھی کر سکتے، کیونکہ ہم وابستہ ہیں انسانیت کے علمبرداروں کے ساتھ، ہم وابستہ ہیں رسول و آل رسول کے ساتھ، ہم وابستہ ہیں اس راستے کے ساتھ جو انبیاء کا راستہ ہے، جہاں انسانیت کی بقا اصل اصول ہے، جہاں انسانی جان اصل اصول ہے، جہاں ایک انسان کی جان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ یہ ساری باتیں حدیثوں کے نچوڑ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ وقت نہیں رہا آپ کے حدیثوں میں تفصیل میں جائے، یہ ساری حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ جہاں انسان کی جان کی قیمت کعبے کی حرمت سے زیادہ، وہاں کے ماننے والے، جہاں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ جس نے ایک مسلمان کو مارا تو اس نے سارے مسلمانوں کو مارا، جس نے ایک مومن کو مارا تو اس نے سارے مومنوں کو مار دیا، نہیں، انسان کا لفظ ہے، جس نے ایک انسان کو مارا، فکما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو، کیوں؟ اس لیے تو اللہ نے انسان کا نام لیا کہ تمہارا ہم مذہب ہو یا ہو نہ ہو، انسان تو ہے، بنی آدم تو ہے نا۔ تو جب انسانی جان کی حرمت کی بات کی تو مذہب کی قید لگا کر اللہ نے بات نہیں کی کہ مذہب کی قید لگاتا، نہیں، انسان کی بات کی تو مطلقاً جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور جنہیں اس نے قتل کیا، اور جن لوگوں نے انہیں قتل کیا، کہ جو خود انسانیت کا درس دینے والے تھے، جو انسان بنانے والے تھے، جو اس وحشی عرب کے وحشی معاشرے کو انسان بنا رہے تھے اور بنایا تھا، جس نے ان کا خون بہایا، وہ کہاں چلا گیا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کہاں پہنچیں گے؟ وہ کون لوگ تھے؟ عزیزو، جنگ ہوتی ہے، جنگ کے اصول ہوتے ہیں، عمل کرے یا نہ کرے، اصول ہوتے ہیں کہ بھئی فوجوں سے لڑائی ہو رہی ہے، شہریوں پہ بمباری نہیں کرنا، عمل کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، مگر جو لکھے ہوئے ہیں، جو اصول ہیں وہ یہی ہے کہ شہروں پہ بمباری نہ کرنا، عورتوں بچوں سے کیا لینا دینا ہے، یہ بمباری نہ کرنا، اسکولوں کو تباہ نہ کرنا، بوڑھوں کو نہ اٹھانا، قیدیوں کو نہ مارنا، یہ تو بین الاقوامی اصول ہیں، عمل ہو یا نہ ہو، مگر بین الاقوامی اصول یہی ہو، جنیوا کنونشن جو کہلاتا ہے اس میں جنگ کے جو اصول ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی ان کے سے کوئی واسطہ نہیں، فوجوں کی لڑائی ہوتی ہے، حکومتوں کی لڑائی ہوتی ہے، لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں، ٹھیک، اور بچوں پر ظلم ہو جائے تو پھر تو قیامت ہو جاتی ہے پوری دنیا میں۔ اسلام نے اس سے آگے بڑھ کر دے دیا، جنگ کے نکلنے سے پہلے رسول اعلان کرتے تھے کہ خبردار جو زخمی ہو کر گرے اسے مت مارنا، اسے قتل نہ کرنا، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کرنا، بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، ان کی فصلیں تباہ نہ کرنا، ان کے گھر نہ لوٹنا، ان کی املاک کو آگ نہ لگانا، ان کی عبادت گاہوں کو خراب نہ کرنا، اور نہیں ہوئی
مصر پہ قبضہ ہوا، کہاں کا قبضہ ہوا، جہاں وہ جس مذہب کے لوگ ماننے والے تھے ان کی عبادت گاہوں کی مسلمانوں نے حفاظت کی کہ بھئی نہیں رکھو ان کو، تم عبادت کرتے ہو، اسلام قبول کرے نہ کرے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو زبردستی تھوڑی، تلواریں لے کے ان سے اسلام پڑھوایا، کلمہ پڑھوائے گا، زبردستی کہاں پڑھوائے گا؟ اس مسلم معاشرے میں غیر مسلم رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ یہودی بھی رہتے تھے سوائے مکے اور مدینے کے، باقی جگہوں پہ عیسائی بھی رہتے تھے، ملحد تک رہتے تھے۔ اگر ملحدین نہ ہوتے تو ملحدین سے ائمہ تحریر کے مناظرے کیسے ہیں کہ نہیں مناظرے؟ یہ سب ہے۔ تو اسلام نے اس سے آگے بڑھ کر اصول دیے امن و امان کے، جو کنونشن ہم نے بنایا تھا اس سے بھی آگے بڑھ کر دیے۔ اور یہ خیال بھی رکھا جاتا تھا اس زمانے میں جنگوں میں کہ نہیں بھائی عورتوں بچوں بوڑھوں کو نہیں مارنا، مکے وکے کی مثالیں دے چکا میں آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں۔ مگر دیکھیے کیسی دشمنی ہے آل رسول سے، کیسا بغض ہے دلوں میں کہ بھئی بڑوں کو مارنا، بڑوں کو قتل کرنا، بڑوں سے جنگ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یہ بتا رہا ہے کہ کتنی نفرت تھی دل میں اولاد علی کے لیے۔ بچوں کو قتل کرنا، معصوموں کے گلوں میں تیر لگانا، علی اصغر کی شہادت ہی کافی ہے انسانیت اور درندگی میں فرق کے لیے۔ وہ تو کل انشاءاللہ زیارت برآمد ہوگی، زندگی رہی تو پڑھیں گے، لیکن مثال کے طور پہ ایک جملہ کہا۔ اچھا چلو ان کو قتل کر دیا، قید کر لیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے۔ علی نے کتنے احترام سے بھیج دیا تھا مدینہ، کتنے احترام سے بھیجا تھا علی نے، تاریخ گواہ ہے نا، کتنے احترام سے علی نے مدینہ بھیجا تھا۔ اور علی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا احترام کیا گیا، کبھی غور تو کرے نا انسانیت، جہاں انسان ہے وہ تو سوچے نا چلو بھئی جنگ ہو گئی، آپ کہتے تھے آپ شہید ہو گئے، چلو شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد رسول زادیوں کو قیدی بنانا، مال و اسباب لوٹنا، خیموں کو جلانا، بازاروں میں قیدی بنا کے پھرانا، یہ کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ اسی لیے شدت کے ساتھ کوشش ہوتی کہ ذکر نہ ہو، یہ ذکر ہوگا تو یہ سب تاریخی حقائق سامنے آ جائیں گے، اور پھر لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا؟ تو کربلا نہ ہوتی تو میں نے کہا نا کہ ہم بھی پتہ نہیں کیا ہوتے، انسان نما درندے ہوتے، چہرے ہمارے انسانوں کے ہوتے جیسے ہیں دنیا میں دہشت گردوں کا، کہ چہرے انسانوں کے ہیں مگر اتنے درندے وحشی ہیں کہ جانور بھی کانپ جاتا ہوگا دیکھ کے کہ ایسے ظلم سے تو میں بھی کسی کو نہیں مار سکتا جیسے ظلم سے ہی مارنا۔ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے قتل کرنا، ارے اسلام تو چھوڑیے نا، اسلام دور کی بات ہے، دنیا میں کہیں بھی یہ واقعات ہو انسانیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ کون سا مذہب ہے یہ کہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے قتل کیا جائے؟ اسی لیے تو ہمیں یقین ہے حقانیت کا مذہب اہل بیت کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم پر، تو ظاہر ہے کہ اس ظلم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم مطمئن ہیں کہ کچھ ایسا ہے ہمارے پاس جس سے دشمنی ہے لوگوں کو، کیونکہ کوئی مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ثابت قدم ہیں ہم، اس لیے ہر ظلم کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے کہ ہم جانتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ مخالف کو دیکھو، مخالف درندہ ہے، وحشی ہے، تو بس پھر تم حق پہ ہو، مخالف کے پاس کوئی دین نہیں، کسی اسلامی ضابطے کا پابند نہیں، تو بس پھر تم حق پر ہو۔ تو کربلا میں ایک علی اصغر تھوڑی کتنے بچے ہیں کہ جو اسی طرح قتل کیے گئے اور ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی۔ مثال 5 محرم، اور عموماً 5 محرم کو زینب کے شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے، اون محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ جب مدینے سے چلنے لگی تھی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرما دیا تھا کہ مرض کے سبب سے میں نہیں جا رہا، لیکن دختر علی بنت علی آپ کو پورا اختیار ہے
کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو میری پوری اجازت ہے، ایک آپ کی طرف سے ایک میری طرف سے، قربان کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں، حسین کے قدموں میں قربان کر دیجیے گا دونوں بچوں کو۔ اجازت مل گئی، دونوں شہزادوں کے ساتھ زینب کربلا میں موجود ہے، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ شب عاشور جب یقین ہو گیا، ہر ایک کو یقین ہو گیا اہل بیت میں سے بھی کہ اب صبح لڑائی ہونا، تب کوئی ماں گھبرا نہیں رہی کہ کس مشکل میں آ گئے، کسی طرح جان بچ جائے، یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے چلے جائیں، بلکہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ جناب ثانیہ زہرا بھی اپنے خیمے میں لے کر بیٹھی ہیں دونوں بیٹوں کو۔ ثانیہ زہرا بیٹھی، دائیں طرف اون، بائیں طرف محمد، دونوں بچوں کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتی جا رہی اور فرماتی جا رہی ہے، بچوں دیکھ رہے ہو نا تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے لیے پورا لشکر جمع ہے، دیکھو اگر تمہارے بابا ہوتے تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے، وہ نہیں ہے۔ صبح میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے تم میدان جنگ میں جاؤ، اپنے ماموں کا دفاع کرو۔ دونوں بچوں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کے وعدہ کیا، اطمینان رکھیں ماں، ہمیں معلوم، ہم جناب عباس ماموں عباس کے شاگرد ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا۔ بابا نے بھی سمجھا دیا، تو پھر آپ کا حکم۔ زینب مطمئن ہوگی کہ اچھا دیکھو میری کچھ نصیحتیں یاد رکھنا، خبردار پانی کا رخ نہ کرنا، پانی کی طرف گئے تو دودھ نہ بخشوں گی۔ دیکھ رہے ہو نا کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر تک پیاسا ہے، سکینہ تک پیاسی ہے، پانی کا رخ نہ کرو۔ بچوں نے وعدہ کیا، نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے پانی کی طرف۔ دوسری نصیحت، کوشش کرنا عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ، اسے قتل کر دو۔ اس کو قتل کر دو گے جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سردار ہے لشکر کا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی۔ بچوں نے وعدہ کیا مادر گرامی پوری کوشش کریں گے کہ عمر سعد کو قتل کر دو۔ تیسری نصیحت کی دیکھو، دونوں ساتھ ساتھ رہنا، دونوں ساتھ ساتھ رہو گے تو طاقت بڑھی رہے، دور دور ہو کے مت لڑنا ایک دوسرے سے۔ رات بھر نصیحتیں کرتی رہی ماں اپنے بچوں کو، مگر صبح انتظار کر رہی ہے ثانیہ زہرا کہ کب میرے بچوں کے قتل کی خبر آئے، مگر خبر نہیں آتی۔ ہیں ایسی مائیں کہیں جو انتظار کریں کہ کب ہمارے بچوں کی شہادت کی خبر آتی ہے، کب ہمارے بچوں کے قتل کی خبر آتی ہے، تاکہ سجدہ شکر ادا کریں؟ ایسی مائیں۔ اب جب ظہر کا ہنگام ہوا تو پھر جناب ثانیہ زہرا نے فضہ سے کہا، فضہ جا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا۔ دونوں بیٹے خیمے میں داخل ہوئے، ماں کے چہرے مبارک پہ، چہرے انور پہ غیظ و غضب کے آثار دیکھے، لرزنے لگے بچے، آنسو بہنے لگے بیٹوں۔ اور جناب زینب غیظ کے لہجے میں کہا، اب تک زندہ ہو، کب جاؤ گے میدان؟ جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ غصہ نہ کرو، خدا گواہ ہے کہ صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، مگر ماموں جان اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت دلوا دیجیے، ہم میدان میں چلے جائیں گے۔ اپنے بچوں کا عذر سنا، گفتگو سنی، زینب کا غصہ کم ہو گیا۔ اچھا ایسی بات ہے، اما فضہ ذرا ماں جائے کو تو بلا کرنا، میرا سلام تو دے دو۔ جناب سید الشہداء خیمے میں تشریف لائے، خیمے کا جو منظر دیکھا، منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کیا معاملہ۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرماتی،
مولا فرماتے ہیں زینب اور محمد کو میدان میں بھیجنے کی اجازت نہ مانگو، بھلا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی خود ہی اپنی بہن کی گود اجاڑ دے، کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر برباد کر دے، اور محمد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ثانیہ زہرا نے بھی رونا شروع کر دیا، بھیا انہیں نہ روکو، انہیں جانے دو میدان میں، خود ہی فیصلہ کرو بھیا۔ اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا، جزاکم ربکم، اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا حسین قربان ہو گیا، پھر میں کیا جواب دوں؟ التجا کرتی ہوں بھیا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ حسین نے دونوں شہزادوں کو کلیجے سے لگایا، رونے لگے، کبھی اون کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی محمد کی۔ یہ وقت بھی آنا تھا، گود کے پالوں کو اپنے ہاتھ سے میدان جنگ میں قتل ہونے کے لیے بھیجنا ہے۔ دونوں شہزادے تیار ہو کر خیمے سے نکلے، ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، آنے کے بعد اپنا تعارف کرایا کہ جس نے علی کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، جس نے جعفر طیار کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ ہمارے مقابلے پہ کہ ہم آج بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے اس میدان میں۔ جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے۔ بچوں کی للکار سن کر دشمنوں کے دل دہل گئے، ایک ایک کر کے جو آتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ حملہ عام کا حکم ہوا، زینب کے شیروں نے بھی حملہ کیا اور اس لشکر کو دوڑانا شروع کیا۔ اب جب یہ لشکر دوڑنا شروع ہوا، بچوں کے ذہن میں ماں کی وصیت ہے کہ پسر سعد کو قتل کرنا ہے۔ اس کے خیمے تک پہنچ گئے، وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگا، چلاتا جاتا ہے، دو بچے دو جوان تمہارے قابو میں نہیں آتے؟ بھاگتے ہوئے سپاہیوں نے کہا یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، ذرا ان کی تلوار کی کاٹ تو دیکھ، لڑنے کا انداز تو دیکھ، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جب یہ سنا پسر سعد کہتا ہے اچھا قریب نہیں جا سکتے تو دور سے گھیر لو، تیروں کا میں برسا دو۔ یہ بھاگا ہوا لشکر پھر اکٹھا ہوا، گھیرا ڈالا دونوں بچوں کے گرد، دور سے تیروں کا میں برسا، سامنے لڑنے والا کوئی نہیں، بچے تیروں سے چھلنی ہوئے، حکم دیا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو، رسالوں پر رسالے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ بہت کوشش کی دونوں بھائیوں نے کہ ساتھ نہ چھوٹے، مگر زخموں سے چور ہیں، کمزوری غالب آتی چلی گئی، دستے درمیان میں حائل ہوتے چلے گئے۔ اون محمد اون کو پکارتا رہ گیا۔ پہلے چھوٹا بھائی گرا، گرتے گرتے آواز دی بھائی میری خبر لے۔ ارے بھائی کیسے جواب دے، وہ کچھ زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی گرا، آواز دیا خالہ ہو ادرکی، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ عزاداران حسین نے آواز سنی، دوڑے، عباس بھی ساتھ ہیں، علی اکبر بھی ساتھ ہیں۔ فضہ نے خیموں میں اعلان کر دیا بیویوں زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے دلارے آ رہے ہیں۔ بس عزاداران حسین ان دونوں بچوں کو لایا گیا، بیویاں پرسا دے رہی ہیں، زینب پرسکون ہے، سجدہ شکر بجا لاتی ہے، معبود میری یہ قربانی قبول کر لینا۔ دیکھا بچوں میں کچھ رمق جان باقی ہے، ابھی کچھ جان باقی ہے۔ فضہ سے کہا فضہ ایسا اہتمام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ بات کر لوں۔ خیمہ خالی ہوا، یا زینب ہے یا زینب کے زخمی بیٹے ہیں یا فضہ ہے اس روایت کو نقل کرنے والی، پرسکون ہے زینب۔ دونوں شہزادوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، منظر وہی شب عاشور والا، ایک ہاتھ اون کے سینے پر، ایک محمد کے سینے پر، مگر آج
بچوں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں، جسم کا خون نکل چکا ہے کہ بڑھ کر ماں کے ہاتھ تھام لے، سیدھے لیٹے ہیں بچے۔ زینب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا میرے شہزادو کس حال میں ہو؟ بڑے بھائی نے آنکھیں کھول کر سلام کیا ماں کو اور کہتے ہیں مادر گرامی آپ مطمئن تو ہیں نا، آپ راضی تو ہیں نا؟ ہم پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے مگر وہ ملعون نکل کر بھاگ گئے۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہے اماں جان خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اے اماں آپ راضی تو ہو گئی ہے نا، آپ نے دودھ تو بخش دیا ہے نا؟ اپنے بچوں کی یہ طفلانہ گفتگو سنی، یہ معصومانہ گفتگو سنی زینب نے۔ ارے زینب کربلا میں شریکت الحسین ہے، زینب عصر عاشور کے بعد کبھی علی بنی، کبھی عباس بنی، کبھی حسین بنی، لیکن ان سب کے باوجود زینب ایک ماں بھی تو ہے نا۔ جو ہی اپنے بچوں کی یہ گفتگو سنی زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ کبھی سرون کے سینے پہ پٹکتی ہے، کبھی محمد کے سینے پہ پٹکتی ہے، چلا چلا کر کہتی ہے میرے بچوں، میرے شیروں، میرے لاڈلوں، میں راضی ہو گئی، میں راضی ہو گئی۔ تم نے مجھے ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں اپنا دودھ۔ اللہ لعنت اللہ۔ ہم ہیں حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں۔